بھائی نے پوچھا خارش ہوتی ہے، خارش کا بہترین علاج، یہ جو آج کل خارش ہو رہی ہے نا میرے محترم بھائیو، سکنجوی بناؤ، سکنجوی بناؤ، گڑ میں بنانی ہے، چینی میں نہیں بنانی، گڑ والی سکنجوی بناؤ، سبز دھنیا اور سبز پودینہ رگڑ لو، سبز دھنیا اور سبز پودینہ، ایک گلاس سکنجوی میں 1 چمچ سبز دھنیا پودینہ رگڑ کے صبح پیو، دوپہر پیو، شام پیو، بہترین خارش کا علاج ہے۔ اس کے ساتھ اگر دانے ہیں سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے اور ایک جگہ پہ کھجلی ہے اور خشک ہے تو میرے محترم بھائیو کیلا لو، کیلا پونا حصہ کیلے کا کھا لو، جو تھوڑا سا بچے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے وہاں کیلے کی مالش کر دو۔ اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیو زیتون کا تیل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مالش کے لیے استعمال کرتے تھے، خارش کی جگہ پہ یہ لگاؤ، بہترین علاج ہے۔ خارش کو جنلت کی الرجی کی ایک قسم سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے شدید بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر جنلت پر ایک دفعہ خارش شروع ہو جائے تو کافی دیر بعد اس میں کمی آنا شروع ہوتی ہے اور انسان کے پاس کے جلد کھجانے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنلت کھجانے کی وجہ سے وقتی سکون تو ملتا ہے مگر یہ شدت کے ساتھ دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے۔ جنلت کی الرجی کا سامنا بہت سی وجوہات کی بنا پر کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ خشکی، جلد کا تناؤ اور جگر کے مسائل خارش کی بڑی وجہ ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ خارش کی چنبل جیسی شدید قسم کا بھی سامنا پڑ سکتا ہے۔ چنبل ایگزما لاحق ہونے کی صورت میں اگر جنلت کو کھجایا جائے تو انفیکشن کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل 9 گھریلو چیزوں سے خارش کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ خارش کے علاج: سیب کا سرکہ، ناریل کا تیل، بیکنگ سوڈا، اینٹی ڈپریسنٹ ادویات، پیٹرولیم جیلی، دہی، ایلو ویرا جیل، دال چینی، کھویا اور آئل کا مکسچر، تلسی کے پتے۔ خارش کے علاج: مندرجہ ذیل علاج خارش کے لیے نہایت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ سیب کا سرکہ: سیب کے سرکے کو سینکڑوں سالوں سے اس کی جراثیم کش خصوصیات کی وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیب کے سرکے سے کافی طبی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس سرکے میں ایسیٹک ایسڈ پایا جاتا ہے جو ہر قسم کے انفیکشن کی شدت میں کمی لانے اور جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو دن کے مختلف اوقات میں آپ کو خارش کو سامنا کرنا پڑے تو سیب کے سرکے میں پانی شامل کر کے خارش والی جلد پر لگائیں۔ جلد پر سیب کا سرکہ استعمال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ سرکہ زخموں پر نہ لگے کیونکہ یہ زخموں کی جلن کا باعث بن سکتا ہے۔ ناریل کا تیل: جنلت کی خشکی اور کیڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے لاحق ہونے والی خارش سے نجات حاصل کرنے کے ناریل کے تیل کو ایک بہترین آپشن سمجھا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دوسری وجوہات کی بنا پر ہونے خارش کے لیے بھی ناریل کا تیل مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو خارش کا سامنا کرنا پڑے تو متاثرہ جلد پر آہستہ آہستہ ناریل کے تیل کی مالش کر لیں اور کچھ دیر بعد جلد کو صاف پانی سے دھو لیں۔ کچھ دنوں تک اس طریقے پر عمل کرنے سے خارش کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ بیکنگ سوڈا: بیکنگ سوڈا کو میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اینٹی فنگل یعنی فنگس کو ختم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جلد کی انفیکشن سے چھٹکارا پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جراثیم کو ختم کرنے کے لیے بھی بیکنگ سوڈا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خارش سے چھٹکارا پانے کے لیے نہانے کے ٹب میں بیکنگ سوڈا شامل کر لیں اور پھر اس پانی کو جسم کے تمام حصوں پر بہا لیں تاکہ مؤثر طریقے سے خارش کا خاتمہ ہو سکے۔ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات: کچھ طبی تحقیقات کے مطابق اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کے استعمال سے بھی خارش کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ان ادویات کے استعمال سے دماغ میں سیروٹونن نامی کیمیکل پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم کے ایسے خلیات پر سکون ہوتے ہیں جو خارش کی وجہ بنتے ہیں۔ عام طور پر خارش کی کوئی شدید قسم لاحق ہونے کی صورت میں اینٹی ڈپریسنٹ ادویات استعمال کی جاتی ہے۔ پیٹرولیم جیلی: اگر آپ کی جلد نہایت حساس ہے اور آپ خارش کا شکار ہو گئے ہیں تو پیٹرولیم جیلی آپ کی جلد کا بہترین علاج ہے، کیونکہ پیٹرولیم قدرتی اجزاء سے بنائی جاتی ہے اور اس میں مصنوعی اور مضر صحت کیمیکلز شامل نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے یہ مؤثر طریقے سے کام کرتی ہے۔ خارش زدہ جلد پر باقاعدگی کے ساتھ پیٹرولیم جیلی لگانے سے اس مسئلے کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جلد کے نکھار میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ دہی: عام طور پر دہی کو معدہ کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ جلد کے لیے بھی بہترین ٹوٹکا ثابت ہو سکتا ہے۔
जलद की खारिश और खुश्की से निजात हासिल करने के लिए दही एक बेहतरीन क्लींजर है जो जिल्द की खुश्की ख़त्म करके उसे नर्म और मुलायम बनाने में मदद फराहम करता है। खारिश वगैरह से छुटकारा पाने के लिए आधे कप दही में 3 खाने के चम्मच पपीता शामिल कर लें। इस मिक्सचर को खारिश का शिकार जिल्द पर लगाएं और 15 मिनट के बाद धो लें। एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को एक कुदरती दवा कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी तिब्बी खुसूसियात पाई जाती हैं। इस जेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात पाई जाती हैं जो जलद समेत जिस्म के बहुत से हिस्सों में होने वाले इन्फेक्शन को रोकने में मदद फराहम करती है। इसके अलावा एलोवेरा जेल की मदद से कील, मुहासों और आज़मा का भी इलाज किया जा सकता है। जिस्म का जो हिस्सा खारिश का शिकार हो, इस पर एलोवेरा जेल लगाएं और खुश्क होने पर धो लें। इससे खारिश की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। दालचीनी, खोया और आयल का मिक्सचर। खारिश से निजात हासिल करने के लिए दालचीनी, खोया और वेजिटेबल आयल का मिक्सचर बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इस मिक्सचर को बनाने के लिए आधा कप दालचीनी, 2 खाने के चम्मच खोया और 2 चम्मच वेजिटेबल आयल लेकर मिक्सचर बना लें। दिन में किसी भी वक्त नहाने से इस मिक्सचर को सारे जिस्म पर लगाएं और फिर नहा लें। कुछ दिनों तक इस घरेलू टोटके पर अमल करने से जलद की सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते इगोनल और थीमोल जैसे बहुत से ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ खारिश ख़त्म होती है बल्कि जिल्द पर होने वाली जलन के एहसास में भी कमी आती है। खारिश होने की सूरत में तुलसी को पत्तों को मुतासरा हिस्सों पर रगड़ें और फिर धो लें। खारिश के ये घरेलू इलाज अगर आपके लिए मुअस्सर साबित न हो तो आपको किसी माहिर अमराज़ जलद से राब्ता करना होगा।